السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں آج ہمارا درس ہے باب نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ دھیان سے دیکھیے گا، رفع بلا، رفع کہتے ہیں اٹھا دینے کو، بلا کے اٹھ جانے کے لیے، مصیبت آئی ہوئی ہے تو ٹل جائے، اٹھ جائے، اور دفع مصائب، دفع کہتے ہیں ختم ہو جانا۔ آپ کسی آدمی بولتے دفع ہو جائے یہاں سے، یعنی میرے سامنے سے چلا جا، ہٹ جانے کو۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، تو بلا کے اٹھانے کے لیے، مصیبت کو ختم کرنے کے لیے چھلے پہننا، دھاگا ہاتھ میں پہننا، بازو میں پہننا، کمر میں پہننا، گلے میں پہننا، پاؤں میں پہننا، کہیں بھی پہننا، دھاگے باندھنا، یہ سب شرکیات میں سے ہے، یہ سب شرک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 38 نمبر کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ کفار مکہ سے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اس کی رحمت کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ کہہ دیں مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ مجھے کون کافی ہے؟ صرف حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات، کوئی بھی معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی شخص، زندہ ہو چاہے مردہ، شجر ہو چاہے حجر، جاندار ہو چاہے بے جان، کوئی بھی اللہ کی رحمت کا ایک ٹکڑا بھی آپ کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اگر اللہ رحمت دے رہا ہے تو اس کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مطلب کیا؟ آپ کو نقصان پہنچانے کا دم نہیں رکھتا۔ اگر اللہ نے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو ڈر کس کا؟ مومن بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ اسی لیے ایمان ہونا چاہیے تھا کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ ایک حدیث میں نے آپ کو شروع میں بیان کی تھی، جو کتاب میں نہیں تھی، متعلق مسئلہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھلائے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء۔ کیا مقصد ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر ساری دنیا مل کر کے تمہارے نقصان کے در پہ ہو جائے، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تم کو فائدہ پہنچانے کے در پہ ہو جائے، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ حسبی اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ اور
اہل ایمان اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اسی پر کون بھروسہ کرتے ہیں؟ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. اللہ کی ذاتی پر توکل کرتے ہیں. ان کا توکل دھاگے پر، ان کا توکل چھلے پر، ان کا توکل تعویذوں پر، ان کا توکل گنڈوں پر، ان کا توکل گھروں دیوار کی ٹھوکی ہوئی کیلوں پر، ناریل اور کیا بولتے ہیں ہرے کپڑوں لال کپڑوں میں لگائے ہوئے مختلف چیزوں پر. اس پر نہیں ہوتا ہے. اہل ایمان کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ پر. غیروں پر توکل کرنے والا صاحب ایمان نہیں ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے. غیروں کا توکل کرنے والا صاحب ایمان نہیں ہے. صاحب ایمان تو دعویٰ کرتا حسبی اللہ، مصیبت میں بھی اور نعمت میں بھی، اور ہر حالت میں کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پر. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، چاہے ہاتھ میں پہن کے رکھا ہو، چاہے وہ کڑے کی صورت میں یہاں پہن کے رکھا. بہت لوگ پہنتے ہیں ہمارے یہاں پیتل کا، تانبے کا، اشتات کا، پلاں کا، ڈکا کا لوگ پہنتے ہیں اور سمجھتے شکتی آئے گی، ہے نا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، شیطان بھوت پریت دشمن کچھ کر نہیں پائیں گے. پہن کے رکھا تھا، چاہے انگلی میں رکھا ہو، چاہے پاؤں کی انگلی میں رکھا رہا ہو، چاہے کیا بولتے ہیں ہاتھ میں رکھا رہا ہو، چاہے بازو میں رکھا رہا ہو، چھلا پہن کر کے رکھا تھا ہاتھ میں. سوال کیا، صحابی رسول تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا ما ہذی، یہ ہاتھ میں چھلا کیوں پہن کر کے رکھے ہو بھائی؟ قال من الواہنہ، کہا یہ واہنہ کی وجہ سے. واہنہ کہتے ہیں یہ ایک مرض ہے جس کی وجہ سے گردن وغیرہ کی رگیں کیا ہوتی ہیں، وہ پھول جاتی، آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے. کہا یہ واہنہ کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے ہم نے پہن رکھا ہے. قال انزعها، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پہن لو کوئی بات نہیں، علاج ہے تو چلے گا، فلاں یہ تو چلے گا. آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے مختلف باباؤں کے ہاں جاتے ہیں، مختلف درگاہوں پر جاتے ہیں، مختلف آستانوں پر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مندروں پر جاتے ہیں، اور جا کر کے ساتھیکا کی تکلیف ہے، انگوٹھے میں پیتل کا چھلا پہن کے چلے آئے، پاؤں کے انگوٹھے میں، انگلی میں پہن کے چلے آئے، ہاتھ میں کوئی چھلا باندھ کے چلے آئے. کیا مقصد ہے بھائی؟ کوئی چاندی کا سونے کا چھلا باندھ لیتا ہے، کوئی پیتل کا تانبے کا چھلا باندھ لیتا ہے، کوئی جو ہے کیا چاندی کا اور پیتل کا چھلا باندھ لیتا ہے. الگ الگ رنگ ڈھنگ ہے، اس کے پیسے بھی تو ہٹنے ہیں. کیا ہے صادقہ کی تکلیف ہے، کیا ہے پاؤں میں بہت تکلیف تھی، کیا ہے کمر سے اٹھ نہیں جا رہا تھا اس لیے باندھ دیا ہے، بولے نس دبے گی تو کچھ فائدہ ہو جائے گا. نس وس دبی نہیں، آپ کا اعتماد ہو جائے گا کس پر؟ شافی کون ہے؟ یہ چھلا ہے، اللہ کی ذات نہیں رہے گی. کیا رہ گیا؟ چھلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا انزعها، اس کو نکال پھینکو. پہلے سوال بعد میں کروں گا، میں پہلے کیا کرو، اس کو نکال باہر کرو. یہ اہل توحید کو زیب نہیں دیتا ہے. قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، یہ تیری کمزوری کو مزید بڑھا دے گا. تجھے لگ رہا بیماری کی وجہ سے، واہنہ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں، یہ تیری کمزوری کو مزید کیا کرے گا؟ بڑھا دے گا. فانها لا تزيدك الا وهنا. یہاں پر لکھنے میں کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، جن کے پاس کتاب ہے اصلاح کر لیں گے. لا تزید یوکا لکھا ہوا ہے، یہ سے پہلے دال آ گیا ہے، جبکہ لکھنے میں دال سے پہلے یہ لکھا جائے گا تو ہوگا لا تزیدو کا، یا پر سکون دال پر ضمہ پھر کاف ہے اس کے بعد میں. ہمارے یہاں دال کے بعد یہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، کتاب میں غلطی ہے، اس کو جو ہے اس طرح اصلاح ہونی چاہیے اس کی. لا تزیدو کا الا وہنا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تو مر جائے اور یہ چھلا تیرے بدن پر رہے. کہاں پہنا تھا؟ ہاتھ میں، چاہے انگلی میں، چاہے بازو میں، ایک کلائی میں، چاہے بازو میں، کہیں پہن رکھا تھا. آپ نے کہا اگر تو مر جائے اور یہ چھلا تیرے بدن پر رہے، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. معمولی گناہ نہیں میرے بھائیو. اگر اس چھلے کو ہم اس کو مکمل طور پر شافی نہ بھی مانے، شفا کا ذریعہ مان رہے ہیں، کم از کم اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اعتماد کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو شفا مل رہی ہے.
شرک اصغر ہی سمجھ لیں. تبھی بھی ہم اگر اس حالت میں شرک اصغر پر مر گئے فلاح نصیب ہونے والی نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں کتنی کتنی تعویذیں ہوں گی میرے بھائیوں, ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں. کوئی لا کے تعویذ ٹانگ کے رکھا ہوا ہے, کوئی تعویذ لکھا کر کے لا کر کے اس کو فریم کرا کر کے گھر کے دروازے پر, باہر, اندر, اپنے کیا بولتے ہیں بیڈ روم میں, اپنے کچن میں, اپنے فلاں جگہ دکان میں لا کر کے ٹانگ کے رکھا ہوا ہے. عورتوں اور مردوں میں اتنا رواج ہے کہ جس کے ٹانگ دیکھو کوئی نہ کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے, ہاتھ میں تعویذ بندھی ہوئی ہے, ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں. کوئی مزار کا دھاگا باندھ کے رکھا ہوا ہے, کوئی مولوی صاحب کا گھنٹا باندھ کے رکھا ہوا ہے, کوئی کیا باندھ کے رکھا ہوا, کوئی کالا دھاگا باندھ کے رکھا ہوا ہے, کسی کے گلے میں تعویذ پڑی ہوئی, کسی گلے میں لوہے کے کیا بولتے چھلے پڑے ہوئے. کیا مقصد ہے؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہماری توحید کہاں گئی؟ ہمارا رب پر بھروسہ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کھا جانے والی چیزیں ہیں, اور ان پر اگر خاتمہ ہو گیا تو رسول کریم نے کہا کہ ما افلحت ابداً, کبھی کامیاب نہیں ہوگی. دنیا بھی گئی, آخرت میں کبھی فلاح ملنے والی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور روایت حسن درجے کی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ. کیا مطلب ہوا؟ چھوٹی سی حدیث ہے میرے بھائیوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کوئی تعویذ لٹکائی, تمیمہ کہتے ہیں کس کو؟ تعویذ. جس نے کوئی تعویذ لٹکائی, فلا اتم اللہ لہ, اللہ اس کے معاملے کو پورا ہی نہ کرے, اللہ اس کے معاملے کو پورا نہ کرے. ومن تعلق ودعۃ, اور جس نے کوئی سیپ یا گھونگا لٹکایا. آپ دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ سمندری سیپ باندھ لیتے ہیں, دھاگے میں پرو کر کے سمندری سیپ باندھ لیتے, بولے بچہ رات میں ڈرے گا نہیں, ہے نا, یہ ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے تو ڈرے گا نہیں, ہے نا, اور دشمن کی نظر نہیں لگے گی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. گھونگے باندھے جاتے. کچھ لوگ بچوں کو کمر میں باندھ دیتے ہیں, گلے میں باندھ دیتے ہیں, بازو میں باندھ دیتے ہیں, گھروں میں لٹکا دیتے ہیں لا کر کے. وہ گھونگا بیچارہ جو بے جان ہو چکا ہے, جاندار تھا تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پایا, مرنے کے بعد کیا اس کا خول آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ یہ بدعقیدگی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو بددعا دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس نے تعویذ لٹکایا, کس مقصد کے لیے لٹکایا ہوگا تعویذ, اس کا کام پورا ہو جائے, اس کا کام پورا ہو جائے. اللہ کے رسول بددعا کر رہے ہیں اس کے لیے, فلا اتم اللہ لہ, اللہ اس کا کام پورا نہ کرے. ہم کام کے لیے کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا کام پورا نہ ہو, بددعا کریں. کس کا کام پورا ہوگا؟ اس مولوی کا جو آپ کو تعویذ دے رہا ہے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا آپ کو لگے گی؟ ظاہر سی بات ہے آپ مستجاب الدعوات ہیں, آپ مستجاب الدعوات ہیں. تعویذ لٹکانے والے کے تعلق سے رسول اکرم نے بددعا کی. اللہ کے رسول نے کہا من تعلق ودعۃ, جس نے کوئی گھونگا یا سیپ ٹانگا تاکہ اس کا کام بن جائے, نظر بد سے محفوظ ہو جائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فلا ودع اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کو نہ چھوڑے. ہم اس لیے لگے دشمن کی نظر ہم کو چھوڑ دے, اللہ کے رسول بددعا کر رہے ہیں اللہ اس کو نہ چھوڑے, اللہ اس کو نہ چھوڑے. یہ روایت بھی کیا بولتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے اور مجموع حسن سے صحیح روایت ہے جو ہے مجموع طرق سے. اگلی روایت ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ شرک. کیسے کیا اس نے؟ شرک کیسے ہوا؟ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا. جبکہ مومن کا کام کیا؟ پہلی آیت ہم نے پڑھا آج کے درس میں, قل حسبی اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں میرے لیے تعویذ کافی ہے, میرے لیے گنڈا کافی ہے, میرے لیے یہ نقوش جو لکھے جاتے ہیں یہ کافی ہیں, ہے نا, میرے لیے سیپ اور گھونگے کافی ہیں.
اللہ کے نبی نے کہا جو تعویذ لٹکاتا ہے غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس آیت کریمہ سے ہٹ رہا ہے. حسبی اللہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. توکل جس پر ہونا چاہیے اس پر نہیں ہو رہا ہے. یہ شرک ہے میرے بھائیوں. اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم کسی پر توکل کر رہے ہیں تو کیا یہ شرک ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ابن ابی حاتم نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول. صحابی رسول کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، آپ سے دین سیکھنے کا، آپ سے قرآن و سنت سیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ وہ گروپ ہے میرے بھائیوں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہمارا ایمان، ہمارا عمل صحابہ کے نقش قدم پر ہے تب ہم ہدایت پر ہے، ورنہ ہم ضلالت پر چلے گئے. ان کے ایمان کی، ان کے نقش قدم کی مثال دی گئی، ان کو نمونہ بنایا گیا. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنے گلے میں ایک دھاگا باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا تھا. فی یدہ خیط. دھاگا کس لیے باندھ رکھا تھا؟ من الحمى. اس کو بخار آ رہا تھا. کسی نے دیا ہوگا، نظر بد لگ رہی ہوگی، کالا دھاگا باندھ لے، یا کسی نے کچھ پٹی پڑھا دی ہوگی اس کو، یہ دھاگا اتنا دن باندھ لو گے صحیح ہو جائے گا. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کتنے لوگ کویل کی بیماری ہے، پیلیا کی بیماری ہے، وہ کچھ لکڑیاں دھاگے میں باندھ کے دیتے ہیں، بولے دھیرے دھیرے ڈھیلا ہو جائے گا تمہارا کویل غائب ہو جائے گا. لکڑی باندھنے سے کویل غائب ہوتا ہے؟ اس سے بہتر ہے صبح کے دھوپ میں بیٹھو، غائب ہو جائے گا. مولی کھاؤ، گنے کا جوس پیو، غائب ہو جائے گا. علاج ہے. دھاگا باندھنے سے غائب. کون سا دھاگا رہتا ہے میرے بھائیوں؟ وہ کچا دھاگا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے کھینچتا ہے، لمبا ہوتا ہے. بہت ہوشیار ہے تو بولے اس کو ریشم کے دھاگے باندھ کے دے، نائلون کے دھاگے باندھ کے دے، دیکھے کیسے بڑھتی ہوں. نہیں بڑھے گی. وہ لکڑی بھی سوکھتی ہے تو کچھ دھاگے وہاں سے نکلتے ہیں، لمبے ہوتے، اور کچھ دھاگا کچا رہتا ہے، وہ کھینچتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے. نہیں کھینچ رہا ہے، دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ علاج بھی کر رہا ہے. بھروسہ کس پر ہے؟ دھاگے پر. ارے کہاں عقل ماری گئی آپ لوگوں کی. حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا دھاگا باندھ کے رکھا ہے. کس لیے؟ بولے بخار آ رہا تھا. فوراً کاٹ دیا. یہ نہیں پوچھا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں ٹھیک کرے. نہیں، اللہ کے رسول نے بھی کاٹا تھا، نکالا تھا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ دھاگے کو کاٹ دیا. گویا تعویذیں کاٹنا، دھاگے کاٹنا، غلط چیزیں کاٹ کے پھینکنا، یہ نبی کی اور صحابہ کی سنت ہے. ایمان مضبوط کیجئے مسلمانوں کے اندر. توکل اللہ کو بڑھائیے. یہ پاور پیدا کیجئے مسلمانوں میں کہ اعتماد ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ رب پر. وسائل آپ جائز استعمال کریں. کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ تلاوت کی، استدلال دیکھیے گا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. یہ بھی صاحب ایمان تھا بیچارہ. صحابی رسول نے یہاں پر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ مشرک ہیں. یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. سورہ یوسف کی آیت. مشرکوں کے بارے میں کیسے؟ مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، جہان کا خالق مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کے صحابی نے کس سے استدلال کیا؟ اس آیت کریمہ سے. آواز بہت زیادہ ہے کیا؟ کم جا رہی؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. آیت کریمہ شرک اکبر کے بارے میں.
لیکن صحابی نے شرک اکبر کی آیت سے استدلال کس سے کیا؟ شرک اصغر پر. دھاگے کو رب نہیں مانا تھا انہوں نے، دھاگے کو ذریعہ مانا تھا کس کا؟ شفا دینے کا. اعتماد کیا تھا اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کس پر؟ دھاگے پر. یا یہ اعتماد رہا ہوگا اللہ اس دھاگے کے ذریعے کیا کرے گا؟ مجھ کو شفا دے دے گا. شرک اصغر بھی اگر ہے تو معدی الی شرک اکبر ہے وہ. آپ دیکھیں گے اگر اس معاملے میں چھوٹ دے دی جائے تو بچے کے ہاتھ میں دھاگے بندھنے لگیں گے، تعویذیں بندھنے لگیں گی، اور تعویذ چھوٹی سے بڑی تعویذوں تک کیا ہوگا؟ وہ گھروں میں آنے لگیں گے، اور تعویذیں دکانوں پر بکنے لگیں گی. خیر و برکت کے لیے نقش فلان گھڑیوں میں بھی لگتا ہے، لوگ لا کر کے گھر میں لگاتے ہیں گھڑی، اس پر کیا لکھا؟ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، ہے نا، دکان و مکان کی خیر برکت کے لیے. وہ گھڑی مہنگی بکے گی، ہے نا، تجارت بن گیا ہے. صحابی رسول نے کیا استدلال کیا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرک کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا قرآنی آیت ہماری جو نظر آئی، پہلی آیت اس درس کی، اس کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خیر کو لانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے خیر کو ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے. اہل ایمان کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر. عمران بن حسین کی روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پیتل کا چھلا پہن رکھا ہے. پوچھا کیا ہے، کس وجہ سے؟ کہا یہ واہنہ بیماری کی وجہ سے. کہا یہ تیرے وہن کو اور بڑھا دے گا، تیری بیماری کو، کمزوری کو کیا کرے گا؟ اور بڑھا دے گا. اس کو نکال دو، اگر تم اسی پر مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی. دو حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، جس نے تعویذ لٹکائی اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے، جس نے گھونگا یا سیپ لٹکایا اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کو نہ چھوڑے. اور ایک روایت میں آیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، آپ کے افعال تھے، آپ کے کام تھے. اگلی روایت جو ہمارے سامنے آئی ہے، جو روایت ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ رسول کریم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا جو بخار کے سبب باندھ کر کے رکھا ہوا تھا، آپ نے کاٹ دیا. کس نے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب کاٹ دیا اس کے بعد میں آیت پڑھی کہ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. گویا دھاگا باندھنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. ہم شرک اصغر ہی کیوں نہ کہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اصغر بھی اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. معمولی بات سمجھیے گا کہ اصغر لگ گیا ہے تو چھوٹا ہے شرک، اس کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے. اور شرک کیا ہے؟ وہ اکبر الکبائر میں سے، شرک اکبر الکبائر میں سے. یہ دلائل ہمارے سامنے تھے، جو چھلا باندھنا، تعویذ باندھنا، گنڈے باندھنا، ہے نا، اور اس طریقے سے چیزوں کے بارے میں تھے. مسائل پر ہم دیکھیں گے. بیماری سے تحفظ کی نیت سے، تحفظ یعنی بچاؤ کی نیت سے چھلا، دھاگا یا ڈورا باندھنا سخت بنا ہے. ایک تو قرآن آیت میں جو بات آئی ہے اللہ پر توکل کے خلاف ہے، اللہ پر توکل کے خلاف ہے. مومنوں کا توکل کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے. کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. دوسری باتیں جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو شفا کے لیے بھی اگر باندھی گئی ہو تو اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا، پیتل کا چھلا نکلوا دیا. تعویذ لٹکانے والے، گھونگا لٹکانے والوں کے لیے بددعا کی، اس کا حکم واضح کیا کہ جو ایسا کرے گا کیا کرے گا؟ وہ شرک کرے گا. اور صحابی رسول کا یہی طریقہ رہا ہے، ان کا یہی چلن عام رہا ہے کہ انہوں نے ایک دھاگے کو بھی کسی انسان کے ہاتھ پر برداشت نہیں کیا ہے. اسی لیے ہمارا بھی یہی وتیرہ ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہی حد اور یہی سنت ہمیں بھی جاری کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا
मालूम शुदा इस बयान से कि अगर सहाबी भी इस नियत से कोई चीज बांधे या लटकाए और इसी हालत में मर जाए तो भी कभी फलाह नहीं पा सकता। अल्लाह के रसूल ने किससे उतरवाया? वो साहिब ईमान थे, अल्लाह के रसूल के सहाबी में से थे। इल्म नहीं था, पीतल का छल्ला पहन लिया था। इससे मालूम होता है सहाबी भी अगर इस कैफियत पे मर जाए तो फलाह नहीं पा सकता। क्या कहा? इन मुत्ता फला तफला अबदन, अगर तो इस हालत पे मर गया कभी फलाह नहीं पाएगा। सहाबी की इस ठोस बात के लिए शाहिद मौजूद है और वो ये है कि शिर्क अकबरुल कबाइर है। फलाह ना पाना ये दलील है कि शिर्क पर मरने वाला कभी फलाह नहीं पाएगा। गोया शिर्क क्या? अकबरुल कबाइर में से, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। मसला नंबर 3, जिहालत के सबब भी इन चीजों के मुर्तकिब को माजूर नहीं समझा जाएगा। साहब रसूल ने क्या जवाब दिया कि भाई ये छल्ला क्यों पहन रखा है? काला मिनल वाहिना, गोया उनको इल्म नहीं था छल्ला नहीं पहनना चाहिए, इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थी। इससे मालूम होता अल्लाह रसूल ने क्या कहा? इंज़ा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, आपने कहा फौरन उतार दो उसको। ये नहीं पूछा तुम्हें मालूम था कि मालूम नहीं था, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना मालूम था कि मालूम नहीं था। आपने कोई सवाल नहीं किया। हुज़ैफा बिन यमान ने कोई सवाल किया नहीं किया। क्या किया? उसको काट दिया धागे को। अल्लाह के रसूल ने कहा निकाल फेंको उसको भी, कोई सवाल नहीं किया। इससे यह पता लगा अल्लाह के रसूल के अमल से, सहाबी के अमल से, कि जिहालत भी, ला इल्मी भी इन अगर है तो इन चीजों के मुर्तकिब को माजूर नहीं समझा जाएगा। इन चीजों का जो इर्तिकाब कर रहा है उसको माजूर नहीं माना जाएगा। चौथा मसला, ये चीजें दुनिया में भी मुफीद नहीं बल्कि मुज़िर है। क्योंकि आपने क्या कहा? पीतल का छल्ला पहनने वाले को आपने क्या कहा? ये तेरी बीमारी को बढ़ाने के सिवा कुछ ना करेगा। मा तजीदुका इल्ला वहनन, दुनिया में भी। और आखिरत के बारे में क्या कहा आपने? इन मुत्ता अला हादा फला तफला अबदन, अगर इस पर मर गया तो कभी कामयाब नहीं होगा। मतलब आखिरत में कामयाब नहीं होगा। मरने के बाद कामयाबी किस से मकसद क्या है? आखिरत की कामयाबी, कि जन्नत नसीब नहीं होगी। यहां से मालूम हुआ कि चीज दुनिया में भी क्या मुफीद नहीं है। मसला नंबर 5, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने वाले को सख्ती से रोकना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने भी रोका, अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ की, अल्लाह के रसूल ने उसको शिर्क कहा। और साहबी रसूल हुज़ैफा जैसे साहबी, जिनको क्या कहा जाता है? राजदार रसूल, साहिबुस सिर, अल्लाह के रसूल ने राज की बातें इनको बताई थी। ऐसे सहाबी ने क्या किया? इन एक धागे को भी बर्दाश्त नहीं किया है। इससे मालूम होता है कि इन चीजों को इस्तेमाल करने वालों को सख्ती से रोकना चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मेरे दोस्त का बच्चा है, मैं इसका अगर तावीज उतार दूंगा तो बुरा मान जाएगा, उसकी बीवी को टोक दूंगा तो बुरा मान जाएगा, उसकी अम्मी को बोल दूंगा बुरा मान जाएगा, उसके घर में तावीज लटकी हुए कह दूंगा शायद दोस्ती मुनक़ते न कले, करने दो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, जी हमारा जीना मरना इसी में होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी इस पर है, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। हुज़ैफा बिन यमान ने कोई फिक्र नहीं की, उठा करके धागे को काटा और क्या कहा? यह शिर्क है। और दलील दी कुरानी आयत से, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। इस बात की वजाहत मालूम हुई, जिसने कोई चीज लटकाई उसे उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। क्या मतलब? 2 माना इसका है। या तो क़यामत में वो चीज उसके सुपुर्द कर दी जाएगी कि भाई कोई फायदा हासिल करना चाहो, जहन्नम से बचाओ का दिन से हासिल कर लो। या इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी कोई चीज लटका लेता है, तावीज है, धागे हैं, गंडे हैं, है ना, मनके हैं, कोई और चीज है, घरों में कोई तावीज लटका लेता है कि हमारे घर में बरकतें आएंगी, है ना, रफे बला होगा, दफे मसाइब होंगे, कुछ भी, अल्लाह क्या करता है? उसके मामले को उसके सुपुर्द कर देता है। मतलब क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हिफाजत का जिम्मा उससे उठा लेता है।
بندے مومن صبح کرتا ہے تو رب کی حفاظت میں رہتا ہے، شام کرتا ہے تو صبح تک رب کی، کب؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، صبح سے شام تک اللہ گارنٹی لیتا ہے، شام سے صبح تک کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گارنٹی لیتا ہے اس کی۔ لیکن اگر ایمانی سلب ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت کے علاوہ دھاگے کی حفاظت میں کر لے، تعویذ کی حفاظت میں کر لے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس معاملے کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب ایک مومن سوچے کہ دھاگا میرے رب کی مرضی کو ٹال لے گا؟ کیا میرے رب کی حفاظت بہتر ہے یا دھاگے کی حفاظت بہتر ہے، تعویذ کی حفاظت بہتر ہے؟ آپ سوچ کر کے رکھیے، پاور کس کا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یا اس دھاگے کا، اس تعویذ کا، اس منکے کا؟ کس کا پاور زیادہ ہے؟ اب آپ فیصلہ کریں۔ اس بات کی جس نے کوئی تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا، صراحتاً اللہ کے رسول نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ بخار کی وجہ سے دھاگا باندھنا بھی شرک ہے۔ دھاگا کیا بخار ہٹا دے گا؟ آپ کو بخار آ رہا ہے، ڈاکٹر کو چیک کرائیے جا کر کے، کس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اطباء تو بولتے ہیں کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے۔ بخار کیا ہے؟ جیسے انجن آپ کا گرم ہوتا ہے، گاڑی کا انجن گرم ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی فالٹ آپ کے انجن میں، وہ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے انجن میں کوئی فالٹ ہے، آپ کا انجن جام چل رہا ہے، آپ کا کوئی سافٹ جام چل رہا ہے، آپ کے انجن میں آئل نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو آپ کا انجن گرم ہو رہا ہے۔ آپ اس بیماری کو دور کیجیے۔ آپ دھاگا باندھ کے بخار دور کریں گے اور پورا سافٹ آپ کا جام چلے گا تو کیا ہوگا؟ معاملہ اچھا نہیں ہے نا؟ علاج کرا سکتے ہیں، معقول علاج کا اس سے پہلے باپ گزر چکا ہے کہ معقول علاج کرانا کیا ہے، جائز ہے۔ آپ غیر اللہ پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں دھاگا باندھ کر کے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا، یہ اس بات، حذیفہ بن یمان نے کیا آیت پڑھی تھی؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ، جب دھاگا کاٹا کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر پر بھی استدلال کیا کرتے تھے۔ گویا شرک اکبر، شرک اصغر، وہ دونوں کا جرم ایک مانتے تھے، دونوں کا جرم ایک مانتی تھی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر گزر چکی ہے، اس میں کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو اہل ایمان، اس سے پہلے اہل کفر کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، کہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بتوں سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ بتوں سے، ہے نا؟ گویا دونوں محبت کیا ان کی برابر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت، اللہ کی محبت اللہ کے لیے خالص ہے، اس محبت کو انہوں نے کیا کیا؟ غیر اللہ کو دے دیا۔ گویا محبت میں تقسیم بھی کیا ہے؟ وہ شرک ہے نا؟ عبداللہ بن عباس وہ کیا ہے کہ محبت بھی اگر آپ کی تقسیم ہو گئی غیر اللہ کے لیے تو آپ شرک اکبر میں چلے گئے۔ ایسے ہی یہاں پر شرک اکبر کی آیت سے استدلال کیا کس پر؟ شرک اصغر پر، دھاگا باندھنے کی حرمت پر، ہے نا؟ کس نے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے ذکر کیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا شرک ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ نظر بد، اللہ کے رسول نے کہا العین حق، نظر بد کیا ہے؟ حق ہے، لگتی ہے نظر بد، اس کے لیے کیا ہے؟ ما تقدم بچاؤ ہے۔ گھر کے باہر نکلے، آپ کیا کریں؟ دعا پڑھ کے نکلیں۔ آپ کی نظر کسی کو نہ لگے، کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ بولیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہو، دعا پڑھ کر کے داخل ہو۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں، ماشاء اللہ کہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج ہے،
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन कुल्लि ऐनिन लामा व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, है ना। अल्लाह के रसूल बच्चों पर नजर बद की दुआ करते थे। हसन हुसैन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम क्या करते थे, ओइदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लामा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा। अल्लाह के रसूल दुआ करते थे। नजर बद की दुआ भी है, तो नजर बद लगती है, उसका इलाज ये नहीं है घोंघा लटका दोगे तो नजर बद नहीं लगेगी, टीका लगा दोगे गाल पर नजर बद नहीं लगेगा, बच्चे को जगह जगह टीक दोगे नजर बद नहीं लगेगा, उसको कोई गंदा कपड़ा पहना दोगे नजर बद नहीं लगेगी। ये तो वैसे ही है जैसे लोग क्या करते हैं, अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की ट्रक है, बसे है, एक गंदा जूता लटका दिया है, जूता लटका रहेगा, एक गंदा फोटो बना दिया है, जबान निकला हुआ एक काला भूत बना दिया है ना, एक काली गुड़िया लटका दी है, क्यों? नजरें बंद नहीं लगेगी। हमारे यहां लोग क्या करते हैं, हमारे बिरादरान वतन मिर्ची लेमू टांग देते हैं, खुद नहीं लगाएंगे उसको, वो बाकायदा जो वो बेचते हैं उसी से लेते हैं, खुद से धागे में नहीं बांधते हैं, है ना। वो भी 10 रुपया लेके जाता है, एक छोटे से लेमू का 4-5 मिर्ची का, है ना, आपको मिर्ची लगा के जाता हो। ये सब धंधा है ना। शिरकियात में धंधे भी है। ये घोंघे किस काम के हैं? इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे यहां कितने लोग ऐसे हैं जो अंगूठियां बदलते रहते हैं, सड़क पर बेचारा धंधा करने वाला जिसका अपना कोई मुकद्दर उसको पता नहीं है, लोगों का मुकद्दर बनाता है, समुर्रत पहनो, याकूत पहनो, है ना, सफेद नगीना लगाओ, है ना, और गैर मुस्लिम है खचुए वाली अंगूठी पहनो, फला है, ढका है ना, क्या हो जाएगा? तुम्हारी तकदीर सुधर जाएगी, दौलत की रेल पेल हो जाएगी, है ना। और अपना बेचारा दिन भर भीख मांगते रहता है, अरे भाई एक अंगूठी खरीद लेना है, ये ले ले, है ना, मुर्गा फंसाते रहता है बैठ करके, है ना। अपनी तकदीर का उसको पता नहीं है, दुनिया की तकदीर बनाने का दावा करते रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये शिरकियात में से हैं। आखिरी जो मसला समझ में आया हमको, बीमारियों से तहफ्फुज के लिए तावीज लटकाने, सीप डालने के लिए बद्दुआ की जा सकती है। क्यों? रसूल अकरम ने बद्दुआ की। आपने कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, जो तमीमा लटकाए, तमीमा क्या कहते हैं? तमीमा मतलब जो है मुकम्मल करने वाला, पूरा करने वाला, अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह उसका मामला पूरा ही ना करे। वमन तअल्लक़ वदाअतन, वदा मतलब कोई चीज छोड़े ना, है ना, इसलिए से लोग पहनते हैं, जो घोंघा लटकाए, सीप लटकाए, फला वदा अल्लाहु लह, अल्लाह उसे ना छोड़े। इसे मालूम होता है कि ऐसा करने वालों के लिए बद्दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसकी मुराद पूरी ना करे, उसे आराम ना दे। यहां पर जो है ये दर्स हमारा खत्म हुआ और कई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमको इस दर्स से मालूम हुए, और जो हमें पता लगा कि रफ़े बला के लिए, दफ़े मसाइब के लिए जो रवाज हमारे यहाँ अल्लाह के तवक्कुल के खिलाफ अहले ईमान में आ गया है, या गलती से ये काम वो लोग कर रहे हैं, ऐसा करना जायज़ नहीं है। ये तौहीद के खिलाफ है, ईमान बिल्लाह के खिलाफ है, तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ है ना। ऐसा करने वाले को, करने वाला हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करता है, शिर्क करता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं है, उनके पीतल के छल्लों को उतरवा दिया है, ऐसा लटकाने वालों को बद्दुआ दी है और इस फेल को शिर्क करार दिया है। और आपके सहाबा का भी यही तरीका था। हुज़ैफा बिन यमान जैसे साहिब सिर्र रसूल, राजदार रसूल ने जब देखा कि एक आदमी बुखार की वजह से धागा बांध करके रखा हुआ है, आपने उसको बर्दाश्त नहीं किया, जबकि दोनों दानिस्ता तौर पर बांधे हुए थे। गोया जहालत की वजह से बांधने वाले को भी मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उतरवा देना चाहिए और उसके सामने हकीकत तौहीद को वाज़े करना चाहिए और ईमान बिल्लाह का मफहूम वाज़े करना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि सारे काम शिर्क हैं, और शिर्क चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो कबीरा गुनाहों में से, कबीरा गुनाहों में से। हज़रत हुज़ैफा ने भी उस धागे को काट करके फेंक दिया और क्या कहा कि अक्सर अल्लाह पर ईमान लाने वाले क्या करते हैं? शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला
ہمارے ایمان کو، ہمارے اعتقاد کو، ہمارے توکل کو مضبوط فرمائے، ہمیں توحید اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، بے شک اللہ نے جو بھی مجھے ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے، جو بھی مجھے ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال کا مثل غیث۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے جو بھی مجھے ہدایت دے کر کے بھیجی ہے، علم دے کر کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول کو کم علم نہیں دیا گیا، پورا قرآن کا علم آپ کے پاس، پورا شریعت کا علم آپ کے پاس، پورے اخلاقیات کا علم آپ کے پاس، انسانیت کا علم آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول عالم الناس تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پاس جو ہدایتیں ہیں، جو علم ہے، ان سب کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث، جیسے بارش اترتی۔ میرا علم جو اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، میرے پاس جو ہدایت کا سامان ہے، سب وہ بارش ہے لوگوں پر۔ بارش کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا میرا علم یہ بارش ہے۔ اصابت ارضن، جو بارش کسی زمین پر کیا ہو رہی ہے؟ اتر رہی ہے۔ فکانت طائفۃ طیبۃ، اب بارش جب اترتی ہے تو زمین کی الگ الگ کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ زمین کی کیا ہوتی ہیں؟ کوالٹیاں۔ فکانت طائفۃ طیبۃ، زمین کا ایک حصہ ایسا ملا بارش کو جو بہت پاکیزہ حصہ تھا، بہترین حصہ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ زمین نے کیا کیا؟ قبلت الماء، اس نے پانی کو جذب کیا۔ جذب کرنا جانتے ہیں؟ کھینچ لینا، زمین کے اندر لے لینا۔ فانبتت الکلاء والعشب الکثیر، اس نے پیڑ پودے اگائے، گھاس پھوس جو جانوروں کے لیے ہوتے ہیں اس کو اگایا۔ ایک تو یہ ہوا، زمین پر بارش ہوئی تو زمین ہری بھری ہو گئی، اس نے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچایا، کھیتیاں ہوئی، جانوروں کو بھی فائدہ پہنچایا، یعنی زمین کارآمد ہوئی۔ پانی پانے کے بعد ایسا نہیں وہ خود ہی پی کے رہ گئی، پینے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی، فائدہ پہنچایا۔ دوسری زمین کیسی تھی؟ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، کچھ زمین پتھریلی تھی۔ پتھریلی زمین پانی سوکھتی نہیں، پانی کو روکتی ہے۔ امسکت الماء، اس نے پانی کو روک لیا۔ بارش ہوئی ہے، خیر نازل ہوا ہے، ایک زمین پر نازل ہوا، اس نے پانی کو کھینچا اور اس سے ہریالی اگی، گیہوں پیدا ہوا، چاول پیدا ہوا، باجرے پیدا ہوئے، جوار پیدا ہوا، مکے پیدا ہوئے، تلان پیدا ہوئے، ہے نا، جانوروں کے چارے پیدا ہوئے، خوب فائدہ ہوا اس کا، فائدہ اٹھایا بھی، فائدہ پہنچایا بھی۔ دوسری زمین کیسی تھی؟ اجادب، سخت زمین تھی، پتھریلی زمین۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امسکت الماء، اس نے پانی کو روک لیا، پانی کو روک لیا۔ فنفع اللہ بها الناس، لیکن اس سے بھی اللہ نے فائدہ پہنچایا لوگوں کو۔ پانی رکا تو کم سے کم، بارش کا پانی ڈیموں میں رکتا ہے نا، دریاؤں میں رکتا ہے۔ اگر پانی ٹھہر گیا، رک گیا، زمین میں سوکھ نہیں گیا، تو اللہ نے اس سے فائدہ پہنچایا لوگوں کو۔ فشربوا منها وسقوا وزرعوا، لوگ اس سے خود سیراب ہو رہے ہیں، لوگ اس سے دوسروں کو سیراب کر رہے ہیں، لوگ اس سے کھیتیاں کر رہے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں، کھیتیاں بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ زمین نے خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ سنتے جائیے گا۔ وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى، اور یہ پانی زمین کے تیسرے گروپ کو پہنچا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیعان، انما ہی قیعان، یہ چٹیل زمین تھی،
اوپر سے چٹیل تھی. بارش اس پر بھی ہوئی. کیسی زمین تھی؟ لا تمسکو ماء ولا تنبت کلأ. یہ نہ پانی روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور نہ غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں. کہتے ہیں فذالک من فقہ فی دین اللہ. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرتے ہیں. اللہ کے دین میں کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری نے اس کتاب کو کتاب علم میں ذکر کیا ہے. کتاب العلم کے اندر کہتے ہیں یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرتے ہیں. وَنَفَعُهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ. اور اس کو فائدہ ہوتا ہے میرے ساتھ جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے ذریعے. فَعَلِّمَ وَعَلَّمَ. تو وہ زمین جو پانی کھینچتی ہے، غلہ پیدا کرتی ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جو علم کو لیتا ہے اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے. ہم لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں، اگر یہ درس ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنے تک فائدہ مت رکھیے، ورنہ کیا ہوں گے؟ ہم عجاتب ہو جائیں گے کہ صرف پانی کو جو کیا کریں گے؟ روک دیں گے، دوسرے فائدہ اٹھائیں گے. خود سے فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو کیا کیجئے؟ فائدہ پہنچائیے. یہ ہمارے لیے ڈبل فائدے مند ہے. خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اس کے بعد میں وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. یا اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے، کم از کم سیکھنے کے بعد دوسروں کو کیا کریں؟ فائدہ پہنچائیں. خود فائدہ نہیں پہنچا تو کم سے کم کیا اللہ نے اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا. لیکن یہ بھی محرومی ہے کہ آدمی خود فائدے سے محروم رہ جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لیکن اگر پھر بھی اس نے اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھا سکا لیکن علم کو محفوظ کیا، دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی کہ وہ عجادب ہے. کیا ہے؟ عجادب. اس نے پانی کو روکا تو کم سے کم علم کو دوسروں تک کیا کیا؟ پہنچایا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو ویسے ہی دوسروں تک کیا پہنچا دیا. کیا ہوگا نتیجہ؟ رب مبلغ او آمن سامع. جس کو حدیث پہنچا دی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ سامع سے زیادہ یاد کرنے والا، محفوظ کرنے والا ہو. اور تیسرا کون ہے؟ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. جس نے اس کے لیے سر ہی نہیں اٹھایا. بارش تو ہو رہی تھی لیکن پانی کہاں جا رہا اس کو کوئی غرض نہیں، نہ کچھ اگانے کی صلاحیت تھی کہ جذب کر لیتا، کچھ اس سے اگ جاتا، کچھ پیڑ پودا اگ جاتا. ایسی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں تھی. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. اس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں. بھائیو، ہم لوگ اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. اس مجلس کو معمولی مت سمجھیے، مجلس علم ہے. یہاں پر بھی ہم اللہ اس کے رسول کا قول آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک اہم مضمون توحید آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. اگر اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر کے ڈبل فائدہ حاصل کرتا ہے. خود بھی حاصل کرتا ہے، دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. یا اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم کیا کریں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. یا سنگل فائدہ ہے، خود فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک پہنچے نہ پہنچے، یا دوسروں تک فائدہ پہنچائیں. تیسری چیز انتہائی نقصان دہ ہے کہ علم کی بارش ہو رہی ہو اور ہم اس میں آئے ہی نہ، شریک ہی نہ ہو. بارش ہو رہی ہو، لوگ آ کے گھر میں بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ویڈیو آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے، بسا اوقات علمی باتیں جب ہوتی ہیں اور موضوع ہمارے عقل کے یا دماغ کے اوپر سے گزرتا ہے، کبھی کسی کو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا علمی جو ہے پیرایا اتنا مضبوط نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہو، سوچ رہا ہو مولانا بڑی علمی باتیں کرتے ہیں، تفسیر کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی شرح ہوتی ہے اور مسائل بیان ہوتے ہیں، ہمیں پلہ نہیں پڑتا ہے.
میرے بھائیوں کم از کم یہ سوچ کر کے آئیے کہ اگر کوئی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو پوچھ لیں گے، پوچھیے۔ اگر یہ بھی صلاحیت نہیں ہے، کم از کم یہ سوچ کر کے آئیے کہ کچھ دیر اہل علم کی صحبت میں رہیں گے، کچھ دیر اللہ کی مسجد میں بیٹھیں گے، کچھ دیر ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جس مجلس کے بارے میں ہمارا رب گارنٹی لیتا ہے کہ وہ مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، جس کو رحمت اپنے آغوش میں لیتی ہے، اور جن کا تذکرہ اللہ کہاں کرتا ہے؟ ملائکے مقربین میں کرتا ہے۔ کم از کم یہ فضیلت تو ہم کو حاصل ہوگی۔ ابن عثیمین رحم اللہ کی ایک بات بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو جو میری مجلس میں بیٹھتا تھا، کبھی کوئی سوال کرتا میں درس کے تعلق سے بھی تو جواب نہیں دیتا تھا، میں نے غصے سے کہہ دیا کہ تجھ مجلس میں آتا کیوں ہے؟ اس نے کہا شیخ یقیناً آپ کا درس میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، لیکن میں صرف اس نیت سے آتا ہوں کہ کچھ دیر علماء کی صحبت اختیار کر لوں گا۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس کے جواب نے بے جواب کر دیا، لاجواب کر دیا، میں جواب نہیں دے پایا۔ ایک آدمی اس نیت سے بھی اگر آ رہا ہے کہ علماء کی صحبت مل جائے گی، علم کی مجلس مل جائے گی، ایک دو بات بھی مجھ کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دیر فضولیات سے، لغویات سے، لوگوں کی غیبت سے، برائی سے اور فضول کاموں سے اللہ کیا کرے گا؟ مجھ کو ایک پاک جگہ میں رہ کر کے محفوظ رکھے گا۔ یہ سوچ لے کر کے آئیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ علمی مجلسوں میں شریک ہوئیے، نفع اٹھائیے، نفع بخش بنیے، یا نفع بخش بنیے۔ تیسری قسم مت بنیے کہ بارش ہو رہی ہو اور ہم کسی کام کے نہ ہو، ایسا مت بنیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو ذہن میں بٹھا کر کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم سے فائدہ عطا کرے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دام رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پڑھو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔